السلام علیکم جی۔ ایک واقعہ پڑھا تھا ایک کتاب میں، تو وہ بڑی ریزیبلنس ہے نا وہ پاکستان کی سیاست سے، نا اسٹیبلشمنٹ کی سیاست سے۔ ایک بستی ہوتی ہے، اس کے اندر بڑی اچھی زرخیز زمین ہوتی ہے، بہت کچھ اگتا ہے، سبزیاں۔ تو وہ لوگ جو ان سے نا منڈی کی طرف لے کے جاتے ہیں، راستے میں ایک بہت بڑا پتھر ہوتا ہے، 20 25 30 بندہ اس کے اوپر کھڑا ہو جائے، اتنا بڑا پتھر ہوتا ہے۔ تو پرانا دور تھا، تو لوگ گدھوں پہ، گھوڑوں پہ نا اس پتھر کے سائڈ سائڈ میں سے جا کے تو دوسری طرف بیل گاڑی کے اوپر نا وہ سامان لوڈ کرتے، تو بہت ٹائم لگ جاتا، دگنا ٹائم لگ جاتا، پھر ادھر سے ادھر جانا، بڑے ایکسیڈنٹ ہوتے، بڑے معاملات خراب ہوتے، معیشت ساری خراب ہو کر رہ جاتی لوگوں کی، صرف ٹرانسپورٹ کی وجہ سے۔ تو وہ پتھر جو ان سے نا ہمیشہ سے بیچ میں تھا، تو ایک شخص ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم اس پتھر کو نا توڑ دیتے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں یار یہ ممکن نہیں ہے، ایسی ہمارے پاس رسیاں نہیں ہیں، اوزار نہیں ہے، اتنا بڑا پتھر کیسے ٹوٹ سکتا ہے، پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو وہ نہیں مانتے، سمجھاتا ہے، نہیں مانتے۔ تو ایک دن کیا کرتا ہے، وہ ایک بہت بڑا نا ہتھوڑا لے کے تو آ جاتا ہے، اس پتھر کے اوپر چڑھ جاتا ہے اور اس کو توڑنے کی نا کوشش کرتا ہے، صبح سے لے کے شام تک مارتا رہتا ہے۔ لوگ بڑا سمجھاتے ہیں دن میں جا کے نا، یار کیا ہو گیا، تو پاگل ہو گیا، تیرا ذہنی توازن ٹھیک نہیں، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ شخص توڑتا رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے، کچھ دن گزرتے ہیں، پھر مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینے گزرتے ہیں۔ اچانک سے لوگ جو ان سے نا جو باتیں کرتے تھے، پیپل کے نیچے بیٹھ جاتے تھے شام کو اپنی کھیتی باڑی کر کے، اور وہ یہی کرتے تھے۔ وہ شخص بھی کھیتی باڑی کرتا تھا، باقی کا ٹائم اس پہ لگاتا تھا۔ اچانک سے نا آواز تبدیل ہو جاتی ہے، جو اس پتھر کی پر جو ضرب لگ رہی ہوتی ہے، لوگ سارے جاتے ہیں، جا کے دیکھتے ہیں پتھر کے اندر نا دراڑ آئی ہوئی ہے، اور پورا پتھر جو ہے نا چرا ہوا ہے، لیکن وہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے۔ لوگوں کو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں، اپنے اپنے ہتھوڑے لے کے آتے ہیں، جب وہ پیپل کے نیچے بیٹھنے کی بجائے وہ وہاں پہ آ جاتے ہیں، روز 2 3 گھنٹے اس کو نا خوب ضرب لگاتے ہیں، پیسز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر ایسے ہو جاتے ہیں پیسز کے، اٹھا کے ان کو سائڈوں پہ پھینکنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اگر 50 فٹ اونچا پتھر تھا، تو وہ آہستہ آہستہ ٹوٹتا ٹوٹتا کئی ضربیں لگتی ہیں، بڑی بڑی چٹانیں سے وہ پتھر جھڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور کچھ ہی ماہ کے اندر نا وہ زمین کے برابر آ جاتا ہے کہ وہ اوپر سے بیل گاڑی ان کی گزر جاتی ہے، راستہ صاف ہو جاتا ہے بالکل، ان کی حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں، بیل گاڑی پہ سامان لوڈ کرتے ہیں ایک ہی دفعہ کھیت سے، اور پہنچاتے ہیں منڈی تک۔ صورتحال پاکستان کے اندر یہی ہے، لیکن تکلیف کی ایک اور بات ہے، رائٹ کے ہوں یا لیفٹ کے ہوں یا سینٹر کے ہوں، جتنے بھی جو ولاگرز کہہ لیں، جو اس موومنٹ کے اندر حصہ لیے ہوئے ہیں، صحافی ہیں یا نان صحافی ہیں، لیکن اسٹرگل میں شریک ہیں، ان کے نا ذہنوں میں ایک بات پیوست ہوئی ہوئی ہے، وہ اس سے باہر نہیں نکل پا رہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس ملک کے اصل مالک، اس ملک کے کار مختار اس ٹائپ کی بات کرتے ہیں، وہ بڑی زیادتی کرتے ہیں، کسی کی اسٹرگل کو، اپنی اسٹرگل کو خود مٹی میں رول دیتے ہیں، اپنی اسٹرگل کو بھی۔ پوری دنیا میں جو انقلاب آئے ہیں نا، وہ خاموشی کے ساتھ ہی آئے ہیں۔ جب کسی کو مانو گے نہیں، تو وہ پھر مانتے کا ہی دیوتا ہے نا، تو پھر یہ سارے معاملات درست ہوتے ہیں۔ تو ایسی نہیں ہے، پاور جو ہے نا وہ بھی ختم ہو جاتی ہے جب اس کو آپ ماننا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ جو سول سپریمیسی کی جنگ ہے نا، یہ ایسا نہیں ہے ممکن انقلاب فرانس کی طرح۔ انقلاب فرانس بھی بڑا کتنا لمبا تھا، ہم تو 2 صفوں میں پڑھ کے تو آرام سے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے نہیں ہوتا، درجہ بدرجہ ہوتا ہے، کبھی آگے بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، نام لے دیے پھر پیچھے ہٹ گئے، چپ ہو گئے، پھر ایک کی سائڈ پہ چلے گئے، دوسرے نے کیا بچ جانا ہے، یا جو اسٹرگل کر رہے ہیں انہوں نے زندہ رہنا ہمیشہ نہیں، قدم بہ قدم آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ کرتے ہیں نا، زیادتی کرتے ہیں۔ یہ جو پتھر ہے نا، یہ ٹوٹ رہا ہے، بہت شکاف اس میں آ گئے ہیں، کمپرومائزڈ ہو گیا ہے، ایکسپوز ہو گیا ہے، اور تیزی سے ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے اگر 5 7% لوگوں کو پتہ تھا، ابھی 50% سے زیادہ لوگوں کو پتہ ہے۔ پہلے مور دین 90% لوگ، 90% سے زیادہ لوگ
کہتے تھے یہ تو دیوتا ہے، اس کے خلاف تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے. ابھی کہتے ہیں کہ اس کو اپنی جگہ پہ ہونا چاہیے، اس کو اپنی لمٹ میں ہونا چاہیے، ہر ایک کا اپنا کردار ہے. تو یہ پتھر ہی ٹوٹ رہا ہے نا. ایک دن آئے گا اور بہت نزدیک ہے کہ سب کچھ بہتر ہو جائے گا، یورپ اور امریکہ سے زیادہ بہتر ہو جائے گا. اس کی وجہ ایک ہے کہ پاکستانی عوام جو ہے نا قدرتی طور پہ بڑے سیاسی لوگ ہیں. سیاسی لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو ہر ٹاپک کے اوپر بات کرنا جانتے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے ہمارے اوپر نا وہ آفت نہیں آئی جو جاپنیز پہ آئی تھی. اور ہم جس جگہ پہ موجود ہیں جزیرے کے اوپر نہیں ہیں. ہم اس ملک میں آگ لگانا پوری دنیا کو آگ لگانے کے مترادف ہے. یہ افغانستان نہیں ہے، یہ پاکستان ہے. افغانستان میں بھی بڑی زیادتی ہوئی ہے، لیکن سمجھنا چاہیے ہم لوگ جمہوریت پسند لوگ ہیں تو شروع سے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اب ہم پیدا ہوئے ہیں، ماڈریٹ لوگ ہیں. تو یہ جو باتیں بہت سارے کرتے ہیں نہ کریں کہ یہ ملک کس کا ہے، اس کے اصل اقتدار میں کون لوگ ہیں، غلط بات کرتے ہیں. جس دن آپ ایکسیپٹ کرتے رہیں گے، جب تک آپ ایکسیپٹ کرتے رہیں گے ایسا رہے گا. جس دن ایکسیپٹ نہیں کریں گے نہیں ہوگا، بہتر ہو جائے گا. یہ بہت بڑا مارکا مار چکے ہوئے ہیں، اب یہ بس ایکسیپٹ کرنے والی بات ہے. اور بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن میں صرف اس واقعے کی ایک کتاب کا ایک واقعہ ہے تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. بہت بڑی اسٹرگل ہوئی ہے، بہتری کی طرف جا رہے ہیں. ایک دم سے نہیں ٹھیک ہوگا کہ ابھی کوئی الیکشنز آ جائیں گے پھر اور اسٹرگل کرنی ہوگی آہستہ آہستہ، لیکن ترقی اور خوشحالی کی طرف جائیں گے. جب جب عوام کو اقتدار ملا نا ترقی اور خوشحالی ہوئی ہے. اور جب جب لوٹ مار ہوئی ہے تو وہ جو ترقی اور خوشحالی دینے والے تھے ان کو چور اور ڈاکو ثابت کیا گیا. اس ٹائم میں لوگوں کو کم از کم یہ تو ضرور پتہ لگ گیا ہے کہ وہ چور اور ڈاکو نہیں تھے بلکہ انہوں نے بہتری کی تھی. جس دن اس بات کا بھی پتہ لگ جائے نا کہ ان کو چور اور ڈاکو کہنے والے کون تھے تو اور زیادہ بہتری ہو جائے گی. لڑنا سیکھ جائیں گے لوگ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے. یہ سمجھ جائیں گے کہ کون ہمارے ساتھ ہے اور کون اپنی ذات کے ساتھ ہے، کن کے اوپر الزامات لگتے ہیں اور کن کے مستقبل آسٹریلیا میں، لنڈن میں، امریکہ میں، یورپ میں ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں. بہت شکریہ جی.